الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد باب صفة الصلاة عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها رواه السبعة واللفظ للبخاری او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نماز کی کیفیت کے تعلق سے یہاں سے احادیث کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ نماز کے مکمل طریقے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اور سارے ارکان، ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ احادیث کی روشنی میں ذکر کی جائیں گی۔ سب سے پہلی حدیث جو ہے، یہ حدیث کے الفاظ جو بھی تلاوت کیے گئے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، لیکن اس حدیث کو روایت کرنے والے محدثین 7 ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام نسائی اور امام احمد بن حنبل، ان 7 محدثین نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے۔ اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے یا نماز کے لیے کھڑا ہو، تو اس حدیث کے جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک دیہاتی صحابی اعرابی آئے اور انہوں نے مسجد میں آنے کے بعد نماز ادا کی، 2 رکعت پڑھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، سلام عرض کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ ارجع فصلی، تم جاؤ دوبارہ نماز پڑھ کر آؤ۔ وہ گئے، دوبارہ نماز انہوں نے ادا کی۔ اس کے بعد پھر آ کر سلام کیا اللہ کے نبی کو، آپ نے پھر سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ جا کے دوبارہ نماز پڑھ کر آؤ۔ وہ تیسری مرتبہ گئے اور جا کے نماز ادا کی، اور اس کے بعد پھر آ کے اللہ کے نبی کو سلام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ جاؤ پھر سے نماز پڑھ کر آؤ۔ اب اس کے بعد صحابی نے کہا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں آپ کی جان ہے، یا جس ذات نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے اس سے اچھا نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، آپ مجھے سکھلائیے۔ فعلمنی، آپ مجھے نماز پڑھنا سکھلائیے، کیونکہ میں اس سے زیادہ اچھا جو ہے نماز پڑھنا نہیں جانتا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلایا اور کہا کہ اذا قمت الى الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فاسبغ الوضوء، سب سے پہلی جو نماز کی شرط ہے وہ وضو ہے۔ وضو اچھے انداز سے کرو، نماز کے لیے وضو کا مکمل ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ وضو جو ہے نماز کی کنجی ہے۔ وضو صحیح ہوگا تو خود بخود نماز بھی تمہاری صحیح ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات بتائی کہ وضو کو اچھی طرح مکمل کیا کرو۔ ثم استقبل القبلہ، اس کے بعد قبلہ رخ ہو جاؤ، جہاں بھی تم نماز پڑھنا چاہتے ہو قبلے کو پہلے تلاش کرو، قبلہ رخ ہو جاؤ۔ اس کے بعد فکبر، تم اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کرو، یعنی تکبیر تحریمہ جسے کہا جاتا ہے اللہ اکبر۔ نماز کے شروع میں جو تکبیر کہی جاتی ہے اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسی تکبیر جس کے کہنے کے بعد تمام حلال چیزیں حرام کر دی جاتی ہیں، کھانا پینا بات کرنا سب چیزیں حرام ہو جاتی ہیں کہنے کے بعد، اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم اقرأ، اس کے بعد تم جو ہے قرآن کی تلاوت کرو، ما تیسر معک من القرآن۔ ثم اقرأ کے اندر سورہ فاتحہ مراد ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہے تم سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے بعد پھر قرآن مجید سے جو تمہیں آسان ہو، جو تمہارے لیے میسر ہو، اس کو تم تلاوت کرو۔ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، اس کے بعد تم رکوع کرو یہاں تک کہ تمہارا رکوع اطمینان کے ساتھ ہو، اس میں جلد بازی نہ ہو، مکمل طور پہ اچھے انداز سے رکوع کرو۔ ثم ارفع، اس کے بعد رکوع سے سر اٹھاؤ، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ تمہارے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ مکمل اپنے اپنی جگہ پہ آ جائیں، اطمینان کے ساتھ رکوع کے بعد کھڑے رہو۔ اکثر یہ چیزیں چھوٹے چھوٹے قریوں میں دیکھنے میں آئی ہے، 2-3 مرتبہ جو ہے ڈیوٹی کے ٹائم پر چھوٹے چھوٹے قریوں میں جہاں مساجد ہوتی ہیں وہاں پر نماز پڑھانے کا اتفاق ہوا،
نماز کے دوران جو ہے جیسے رکوع کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اب اس کے بعد دو کلمات ہیں، ایک تو شارٹ ہے اللہم ربنا ولک الحمد، اتنا بھی کہنا کافی ہے، یا پھر جو ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ بھی کہنا کافی ہے۔ تو اکثر جہاں ایسے مساجد جہاں پر جو ہے ہماری جماعت کی مساجد نہیں ہوتی ہیں، وہاں پر میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں اللہم ربنا ولک الحمد، اتنا بھی کہنے کا لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، وہ لوگ جو ہے جلد بازی میں جھکتے رہتے ہیں سجدے کے لیے۔ اکثر یہ چیز میں ہمارے دادا کے گاؤں کو جاتا ہوں، وہاں پر چھوٹی مساجد ہیں اور وہاں کے امام کیا ہے بیچارے حافظ ہوتے ہیں بمشکل، وہاں پر جب بھی ہم جاتے ہیں ہمیں نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا جاتا ہے اور پیچھے پورے مصلی جو ہے سنی ہوتے ہیں۔ جیسے سمیع اللہ لمن حمیدہ ہوتا ہے، ربنا لک الحمد کا کانسیپٹ ان کے پاس ہے ہی نہیں، ان کو معلوم ہے نہیں وہاں پر کیا پڑھنا ہے، بس سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر، سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اب ہم وہاں پر کھڑے ہو کے ربنا لک الحمد کہیں تو وہ لوگ جھکتے رہتے ہیں، بعض تو چلے جاتے ہیں سجدے کے اندر، یہ حالت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ثم ارفع، رکوع سے سر اٹھاؤ، حتی تعتدل قائما، اطمینان کے ساتھ کھڑے رہو، ثم اسجد، تو اس کے بعد تم سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدہ، سجدے کی حالت میں اطمینان کے ساتھ تم سجدہ کرو، کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا کرو، کم سے کم یہ مدت ہے، یہ مقدار ہے۔ اس کے بعد ثم ارفع، تم سجدے سے سر اٹھاؤ، حتی تطمئن جالسا، اطمینان کے ساتھ پہلے بیٹھو، اور آگے حدیث آئیں گی اس میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ تمہارے جو اعضاء ہیں، جسم کی ہڈیاں ہیں، تمہارے جو اعضاء ہیں اپنے اپنے مقامات پر صحیح طور پر آ جائیں، چاہے وہ رکوع کے بعد ہو چاہے وہ سجدے کے بعد ہو، درمیانے سجدے میں اطمینان سے بیٹھنے کے اللہ کے نبی نے تعلیم دی اور فرمایا ثم اسجد، اس کے بعد تم دوسرا سجدہ کرو، حتی تطمئن جالسا ساجدہ، یہاں تک کہ دوسرا سجدہ بھی اطمینان کے ساتھ کرو، ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، اسی طرح سے اپنی نماز کو مکمل کیا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی اس میں کئی مسائل نکلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ نکلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے اعمال پر نظر رکھا کرتے تھے، ان کی جو بھی غلطیاں ہوتے اسے دیکھتے، اس پر نظر رکھتے، ان کے کاموں کو دیکھتے اور اس پر نکیر فرماتے، اگر صحیح کیا تو ٹھیک ہے، اگر غلطی ہوتی تو وہیں پر ان کو ٹوک دیا کرتے تھے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ معلوم ہوا کہ صحابہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا کرتے تھے، اس لیے فرمایا فعلمنی، اے نبی آپ مجھے نماز پڑھنا سکھلائیے، مجھے آتا نہیں ہے نماز پڑھنا۔ ایسا نہیں کہ ہمارے دل میں جو بھی آیا کرتے چلے گئے، یہاں پر اب علماء انبیاء نہیں ہے، کون ہے علماء ہے، لہٰذا جس کو طریقہ نہیں آتا وہ کس سے سیکھنا ہے؟ علماؤں سے سیکھنا ہے۔ ہم اپنے من مانی نماز پڑھتے آ رہے ہیں، بچپن میں جو سیکھا تھا بس وہی نماز چلتے جا رہی ہے، چلے جا رہی ہے، نہ ہمارے نماز کے اندر رکوع صحیح ہے، نہ سجدہ صحیح ہے، نہ قیام صحیح ہے، کب کیا پڑھنا دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے اعمال سیکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے انہوں نے بار بار آ کے سلام کیا، تو ہر وقفے کے بعد چھوٹا سا وقفہ کیوں نہ ہو جاؤ، بار بار سلام کرنا بھی جائز ہے۔ اگر ایک آدمی یہاں سے نکلتا ہے مسجد کے اس دروازے سے، ایک صاحب یہاں سے نکل رہے ہیں، ابھی آپ دونوں نے یہاں ملاقات کی، سلام آپ نے کیا، لیکن پھر سے اگر دوبارہ وہاں جا کے ملاقات ہو جائے پھر سے سلام کیا جا سکتا ہے۔ تو سلام کی کثرت اور سلام کو عام کرنا یہ بھی صحابہ کا عمل ہوا کرتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ ان کے سلام کا جواب دیا۔ ایسا نہیں کہ آپ نے پہلی مرتبہ سلام کر لیا کافی ہے، نہیں کہا، بلکہ 3 مرتبہ آئے، 3 مرتبہ سلام کیا، آپ نے تینوں مرتبہ ان کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھنے کے پورے آداب اور طریقے سکھلائے کہ کس انداز سے نماز پڑھی جائے گی۔ تو انشاءاللہ باقی کے جو مسائل ہیں، نماز کی حالت میں ہاتھ کیسے، اس کے علاوہ قیام میں کیسا ہونا ہے، رکوع کیسے ہونا ہے، وہ سارے مسائل آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیے جاتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام احادیث اور احکامات کو سیکھنے، سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم۔